جنوبی پنجاب میں پھر سے بارشوں کا سپیل، فہیم یار خان، نوز شریف، میکلوڈ گنج، کوٹ سلطان میں بارش، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملتان اور بہاولپور میں بادلوں کے ڈیرے، موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ بارش کا پانی علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان میں داخل، شہری پانی سے گزرنے پر مجبور، ایم ایس آفس، ایمرجنسی وارڈ، فارمیسی سمیت تمام وارڈز کے باہر پانی جمع۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، نکاسیاب کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بارش نے کوٹہ 2 انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا، پتل روڈ پر 2 سے 3 فٹ پانی جمع، فتح پور، منڈی سادی گنج میں گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ نکاسیاب کے ناقص انتظامات، راہگیر مشکلات سے دوچار، انتظامیہ سے فوری نکاسیاب کا مطالبہ۔ کوٹ چھٹا میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک، عملہ نکاسیاب میں مصروف۔ دوسری جانب بنچن آباد میں بارش کے باعث گلیاں اور بازار ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ ادھر لودھرا کے اڈا ہکڑا میں آندھی کے باعث بجلی کا پول گر گیا، قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ملتان کی تیاریاں مکمل، ایمرجنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ سٹاف اور آلات تیار ہیں، شہری کھمبوں کے قریب مت جائیں اور بچوں کو بھی منع کریں۔ ایف بی آر کے نئی قوانین نامنظور، ملتان چیمبر آف کامرس کے باہر تاجر تنظیمیں سراپا احتجاج، ایف بی آر کے خلاف نعرے بازی، صدر چیمبر کا کسی صورت مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ ایم ایس بہاول وکٹوریہ ہسپتال کی برطرفی، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف سراپا احتجاج، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے کے نعرے، بغیر انکوائری ایم ایس کو ہٹانا ناانصافی ہے، ڈاکٹرز تنظیموں کی مرکزی آپریشن تھیٹر تا او پی ڈی تک ریلی، برطرفی کا حکم واپس لیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ میپکو کی مبینہ نااہلی، سروں پر موت منڈلانے لگی، مبارک پور کے گلی محلوں میں بے ہنگم تاریں، ایک کھمبے پر کئی میٹر زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، کسی وقت کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے، اصلاح احوال کی اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کا بڑا فیصلہ، صادق پبلک اسکول کی طرف سے فیسوں میں اضافہ مسترد، فیسوں میں 70% اضافہ زیادتی ہے، والدین کے ساتھ مل کر بورڈ آف گورنرز فیسوں کے معاملات طے کرے، عدالت کا حکم۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس امین الدین خان کی ملتان آمد، گیلانی لاء کالج میں پاس آؤٹ طلبہ سے خطاب، کہا صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ آئین کا تحفظ بھی وکلاء کی ذمہ داری ہے۔ سی ایس فواد ہاشم ربانی سے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کی ملاقات، طالبہ ہراسگی واقعے سے متعلق بریفنگ دی، وی سی کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث وزٹنگ پروفیسر کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے اور تمام وزٹنگ فیکلٹی کی خدمات بھی معطل کر دی ہیں۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کی زیر صدارت اجلاس، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی تزئین و آرائش کا جائزہ، ایم ڈی او کو تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت، شہری اولیاء کی خوبصورتی اولین ترجیح قرار۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بشارت نبی کی ماہانہ میٹنگ، تمام عدالتی چالان اور درخواستوں پر تفصیلی بریفنگ، افسران کو میرٹ پر فیصلے کرنے کی ہدایت، کہا کرپٹ عناصر کی ملتان ریجن میں کوئی گنجائش نہیں۔ ڈی سی ڈاکٹر لبنہ نذیر کا میونسپل اسٹیڈیم لودھرا کا دورہ، مین بازار کے لیے پبلک ٹوائلٹس بنانے کا آغاز، مرد خواتین کے لیے 4 ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے لیے بھی 4 ٹوائلٹس فعال کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان کی جانب سے ارزل روم کا انعقاد، 17 پولیس افسران پیش، 3 کو شو کاز نوٹس، 2 کو وارننگ اور 2 کو تنخواہ کٹوتی کی سزا، 2 ملازمین کی سروس ضبط، 1 افسر کی انکریمنٹ روک لی گئی۔
DHA بہاولپور کے زیر اہتمام بوریوالا میں آرچرڈ انکلیو کا شاندار آغاز، 5 اور 8 مرلہ کے رہائشی پلاٹس دستیاب۔ تقریب میں سابق پارلیمنٹیرینز، تاجر، ڈاکٹرز، وکلاء اور زمینداروں کی شرکت۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ علمدار حسین کا کہنا تھا کہ بہترین ماحول صرف DHA بہاولپور ہی فراہم کر سکتا ہے۔ بہاولپور میں 980 غریب انڈسٹریز ملازمین کی داد رسی، راشن کارڈ تقسیم، 3000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ MP اور پارلیمانی سیکرٹری رانا طارق کی تقریب میں خصوصی شرکت، کارڈز ملنے پر ملازمین خوش۔ شہباز شریف ہسپتال ملتان انتظامیہ کا احسن اقدام، ویٹنگ ایریا میں لگے پنکھوں کے ساتھ سپرنکل ڈرین شاور لگا دیے گئے، درجہ حرارت میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ کمی آئے گی، ویٹنگ ایریا میں بیٹھنے شہریوں کو ٹھنڈک کا احساس۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی کے لیے اقدامات، احمد پور شرکیہ میں سینیٹری عملے کی تربیتی نشست، صدارت اسسٹنٹ کمشنر نوید حیدر نے کی۔ سینیٹری سپروائزرز کو جدید صفائی کا طریقہ کار، مشینری کا مؤثر استعمال بنایا گیا۔ خانیوال میں فٹ بال اکیڈمی کی عمارت خستہ، قیمتی ملبہ، لوہے کے دروازے اور باڑ چوری۔ انٹرنیشنل فٹ بال فیڈریشن نے فنڈز جاری کیے تھے، کھلاڑیوں نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اور انٹرنیٹ چلائیں اور جدید دنیا سے منسلک ہو جائیں۔ رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے حکومت پنجاب کا تحفہ، مختلف مقامات پر شہریوں کو مفت انٹرنیٹ دستیاب، طلبہ، شہری، سیاحوں کے لیے آسانی ہوگی۔